خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ دنیا میں بہترین انسان وہ جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان ہے وہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ اس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا دکھ نہ ملے، وہ یہ بات جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ جو آدمی کل کے دن خدا کی پکڑ سے نہ ڈرتا ہو، آپ آج بھی اس کی شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تم اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب مر جاؤ تو نجات پا جاؤ، یوں زندگی بسر مت کرو کہ جب تم مر جاؤ تو دیگر لوگ نجات پائیں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، کیونکہ اللہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ انسان شیطان کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، لیکن شیطان کی بات ایک بہترین دوست کی مانند مانتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سن نہیں پاتا۔ اتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی ہم سے کھیل کھیل رہا ہو اور ان کی چالوں کا ہمیں پہلے سے پتہ ہو اور ہم انجان بنے رہتے ہیں۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے ہیں کہ ہمارے دین میں کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ صبر کیجئے، شکر کیجئے، وقت گزر ہی جاتا ہے، من چاہ بھی انچاہ بھی۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا راز امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا منافق کا عمل ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی ہنسوا کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندی کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی گھٹی سے گزار کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔
کن فیکون کے نام سے عشق ہے۔ ساری باتیں اس نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے ہو تو پھر ہو جاتا ہے۔ صبر کر کے تو دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ خدا نے پرندوں سے محبت کی تو درخت تخلیق کیے، انسانوں کو پرندوں سے محبت ہوئی تو پنجرے بنا لیے گئے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے، چاہے وہ کچھ سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھی باتیں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب تمہیں کسی کو بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ وہی بچے ہمارے بڑھاپا کا سہارا ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بوڑھا بنایا ہوتا ہے۔ پھر ان کہانیوں کا مکمل ہونا بھی تم دیکھو گے، جن کے مکمل ہونے کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ مت بھولو، ناممکن نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرتے۔ دوسروں کے توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم کو چھوڑ نہ دے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، یہ مطلبی لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ کب قبول ہو یا کب نہیں، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، مگر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ صبر اور قدر کرنا کوئی کوئی جانتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھ میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ ہر کوئی کامل مرشد تلاش کر رہا ہے، لیکن کوئی کامل مرید بننے کو تیار نہیں۔ اگر کامل مرشد مل بھی جائے تو کیا حاصل جب تک کامل مرید نہ بنے۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے، پر نظریے کا نہیں۔ محبت کے ہزاروں رنگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔
ہر کسی کے نام پر نہیں گونجتی، دھڑکنیں بڑی باصول ہوتی ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔